البتہ جہاد کے کچھ لوازم ہیں اور جہاد کے کچھ مراحل ہیں، ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ ابھی مجھے شاہ صاحب نے بتایا کہ شاید نوائے وقت نے بھی کوئی تنقید مجھ پر کی ہے اپنے داریے میں جہاد کشمیر کے حوالے سے، میرے کچھ نظریات جہاد افغانستان کے بارے میں بھی رہے ہیں، جہاد کشمیر کے بارے میں بھی ہیں، تو میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ پوری تفصیل کے ساتھ اپنی بات رکھ دوں۔ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ ہمارے دین میں جہاد کی اہمیت کیا ہے، بالخصوص آج کے موضوع کے اعتبار سے۔ اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو تو جہاد کرو، ثابت ہو گیا۔ نہیں کرتے ہو تو جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال بھی تمہاری خام خیالی ہے۔ سوال کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان کیا تمہیں وہ کاروبار نہ بتائیں جو جنت کے اعلیٰ ترین درجوں تک پہنچا دے، کہا یہ تنجیکم من عذاب الیم، دردناک عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو لازم ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے سورہ توبہ کی آیتیں آپ کو کل سنائی تھیں، ہم مضمون یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس سے چند آیتیں پہلے کی ایک عظیم آیت نوٹ کر لیجئے، یہاں جہاد کا مثبت حکم اور وہاں جہاد سے اعراض کی سزا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ابھی آپ نظم سن چکے ہیں نا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کی کساد کا، مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، بڑے چاؤ سے بنائی ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، جاؤ دفع ہو جاؤ، فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، بیٹھو وہاں، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ جہاد کا لزوم، لیکن اس جہاد کو ہم نے وہ بدنام کیا ہے، وہ بدنام کیا ہے، وہ بدنام کیا ہے، قرآن کی اور ہمارے دین کی مقدس ترین اصطلاح کو جس طرح رسوا کیا ہے، اور اس میں صرف دشمنوں ہی کی کارگزاری نہیں ہے، ہماری اپنی غلطیوں کو دخل ہے۔ 3 غلطیاں نوٹ کر لیجئے جہاد کے بارے میں۔ جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ اسی قرآن میں قتال کی اصطلاح بھی موجود ہے، اسی سورہ صف میں موجود ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ایک ہی کتاب کی 2 بنیادی اصطلاحات کیا بالکل مترادف ہے؟ نمبر 2، جنگ تو ہر وقت ہوتی نہیں اور ہر شخص پر فرض ہوتی نہیں، لہذا جہاد ویسے ہی کھڈے لائن لگ گیا، مسلمان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، پڑھ رہے ہیں، رکھ رہے ہیں،
جہاد تو فرض کفایہ ہے بھائی. عین خلافت راشدہ میں بھی اگر کسی محاذ سے 10,000 کا تقاضا آ گیا، 10,000 آدمی اور بھیجیے، اور حضرت عمر نے 10,000 آدمی بھیج دیے، تو بقیہ جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کفایہ ہے، ادا ہو گیا. بس ہر ایک کے لیے جانا لازم نہیں ہے. وہ فرض عین کی فہرست سے خارج، ہمارے فقہی تصور فرائض سے معدوم. نمبر 3 سب سے زیادہ، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، مسلمان جب جنگ کرے جہاد فی سبیل اللہ ہے. چاہے بدماش ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ کا باغی ہو، صرف زیادہ بڑے محل بنانے کے لیے وہ جنگ کر رہا ہو، اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے جنگ کر رہا ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے. اپنی بیویوں کے لیے تاج محل بنانے کے لیے جنگ کر رہا ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے. بیڑا غرق کر دیا جہاد کا اس تصور نے. اپنی حکومتوں کی توسیع کرو، اپنی رعیت جو ہے زیادہ ہو، زیادہ لگان آئے، زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے ریونیوز ہو، زیادہ بڑے محل بنے، زیادہ بڑے ٹھاٹ باٹ جمے. اور چونکہ آپ مسلمان ہیں لہذا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. کس نے یہ ظلم کیا ہے؟ دوسروں کو کیا دوست دے رہے ہیں؟ کسی اور سے کیا شکوہ ہے کہ باما ہرچے کرد آشنا کرد. اب آئیے اصل میں سمجھیے، جہاد ایک ہے لفظ جہاد مطلقاً، جہد سے جہاد یا مجاہدہ باب مفاعلہ. جہد کے معنی کوشش، اور مجاہدہ اور جہاد کے معنی کسی مخالفت کے علی الرغم کوشش. قتل سے مقاتلہ یا قتال، جہد سے مجاہدہ یا جہاد. اب نوٹ کرتے جائیے، سب سے پہلا جہاد وہ ہے جو ہر لیونگ آرگنزم جس میں بھی کوئی رتی بھر بھی زندگی ہے وہ جہاد کر رہا ہے، جس کا نام ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس. زندہ رہنا کوئی آسان کام ہے؟ کمپٹیشن ہے کہ نہیں؟ اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا، جہاد زندگانی. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یہ تو کافر بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، چیوٹی بھی کر رہی ہے، مکھی بھی کر رہی ہے، ہر شے جہاد میں ہے. پھر ایک جہاد ہے دفاع کا جہاد، اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے جہاد. ایک جہاد ہے اپنے حقوق کے حصول کے لیے جہاد، جن میں سب سے بڑا حق حریت. یہ جہاد سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہندوؤں نے جہاد نہیں کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف پہلا جہاد تو بنگال کے ہندو انقلابیوں نے شروع کیا تھا، اگرچہ اس سے پہلے بہت پہلے فرائضی تحریک شروع کر چکی تھی، لیکن جو ہسٹری ہمیں اس صدی کی معلوم ہے اس میں سب سے پہلے تو ہندو انقلابی تھے، ریڈیکلز. اب یہ سمجھ لیجئے، یہ جہاد جب مسلمان کرے گا اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق کرے گا، یہ اجر و ثواب کا موجب ہوگا. اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جہاد زندگانی کے لیے کسب حلال کرے گا، حبیب اللہ قرار پائے گا، اس کی زندگی عبادت قرار پائے گی. جہاد حریت مسلمان کرتا ہے، اس میں جان دیتا، شہید ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ سے کنفیوز نہ کیجیے. ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیے. وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ سب سے بڑا ظلم ہے.
حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو مسلمان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. ٹھیک ہے شہید ہے، لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ والی بات نہیں ہے. دفاع ہے اپنے مال کا، اپنی جان کا، اپنی حریت کا، اپنی آزادی کا، اپنے حقوق کا. جائز جنگ ہے، کرو. یہ تو ہوا مطلقاً جہاد. اب ایک لفظ آتا ہے جہاد فی سبیل، یہ ہے نظریاتی جہاد. آپ کا ایک نظریہ ہے، آپ اسے حق سمجھتے ہیں، اسے پھیلانا چاہتے ہیں، جان و مال کھپائیں گے اس میں. یہ جہاد ہو رہا ہے اس نظریے کے لیے. آپ ایک نظام کو حق سمجھتے ہیں، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں جانیں دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دل میں مشقت کر رہے ہیں. جہاد ہے. لیکن اب اس میں نظریے اور نظام کا فرق ہو جائے گا. ابو جہل بھی مجاہد تھا کہ نہیں؟ مجاہد بھی تھا، مقاتل بھی تھا، لیکن فی سبیل شرک، فی سبیل الطاغوت. مسلمان نوجوانوں کے والدین بھی جہاد کر رہے تھے. مشرک والدین جب اپنی اولاد کو فورس کر رہے تھے کہ نہیں شرک میں واپس آؤ، قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور دوسری جگہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. وہ بھی سب مجاہد تھے فی سبیل شرک، مجاہد فی سبیل شیطان، مجاہد فی سبیل الکفر، مجاہد فی سبیل الاشتراکیہ، مجاہد فی سبیل الڈیموکراطیہ. ڈیموکریسی کے لیے جہاد کیا، جانے دی لوگوں نے. مجاہد تھے لیکن فی سبیل الڈیموکراطیہ. یہاں اب ایڈ کیجئے جہاد فی سبیل اللہ. یہ تیسری منزل پر میں نے آپ کو پہنچایا ہے. جب تک اس کا تعین نہیں ہوگا بات واضح نہیں ہوگی. اور یہی میں واضح کرتا چلوں، چاہے وہ افغانستان کا جہاد تھا اور چاہے وہ کشمیر کا جہاد ہے، اور چاہے وہ 50 برس قبل کا جہاد الجزائر تھا، بنیادی طور پر یہ جہاد حریت تھے. مجھے آج تک یاد ہے الجزائر میں جہاد ہو رہا تھا 50s میں. علامہ بشیر الابراہیمی بہت بڑے عالم دین الجزائر کے آئے تھے. میں جماعت اسلامی کا منٹگمری جو اب ساہیوال کہلاتا اس کا امیر تھا. ہم نے کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے تقریریں کی، ہم نے پیسے جمع کیے. جہاد فی سبیل اللہ. اگرچہ ان کے ساتھ ایک کرنل صاحب بھی تھے، وہ داڑھی واگری کے سے بالکل پاک اور مبرہ تھے. ہم نے ان سے صرف نظر کیا، غض بصر کیا. ہم نے تو علامہ بشیر ابراہیمی کو دیکھا. لیکن اس جہاد فی سبیل اللہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک سوشلسٹ ریاست وجود میں آ گئی اور شمالی افریقہ میں شراب کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ملک بن گیا الجزائر. یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ گندم از گندم پہ رویت جو سے جو. جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں اشتراکی حکومت. معلوم ہوا something was wrong somewhere. آپ نے لیبل غلط کر دیا تھا. جہاد حریت تھا، ٹھیک ہے، جائز تھا جانے دینا، جنگ کرنا، اپنی آزادی حاصل کرنا، لیکن محض جائز ہونا اور ہے اور اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہہ دینا، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. کنٹراڈکشن ان ٹرمز. افغانستان میں کیا ہوا؟ یہ جہاد حریت تھا بنیادی طور پر. ٹھیک ہے، جن لوگوں کی نیتیں یہ تھیں کہ وہ اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی نیت سے اجر و ثواب پائیں گے. لیکن جہاد فی سبیل اللہ کی شرائط ہرگز پوری نہیں تھی وہاں پر. ورنہ وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ نہ بنتا، جو تاحال تو بنا ہوا ہے. لیکن خیر کی توقع ہے، ہمیشہ میں نے کہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ جانے دی ہیں. رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد وہ نتیجہ نکلے گا. لیکن اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا تو کبھی کے نتیجے نکل چکے ہوتے. یہی معاملہ کشمیر کا ہے، جہاد حریت ہے.
جو مسلمان یہاں سے جا کے مدد کرتا ہے اس کے لیے اپنی نیت سے اجر و ثواب پائے گا، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا میرے اور آپ کے لیے اولین میدان یہ ارض پاکستان ہے، یہاں اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے جد و جہد۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے گھر میں دین نہیں، باہر چلے ہیں دین قائم کرنے۔ یہاں جو کچھ ٹیلی ویژن پر ہو رہا ہے، ابتدا میں کشمیری مجاہدین جب آئے ہیں یہاں پاکستان اور جس درجے بددل ہو کر گئے ہیں، ہم نے تو نہ معلوم کیا سمجھا تھا کہ پاکستان کیا ہوگا، یہاں ہے کیا؟ بہرحال ایک بات جان لیجئے، جہاد مطلقاً وہ اور شے ہے، جہاد فی سبیل اللہ اور شے ہے۔ اس جہاد فی سبیل اللہ کی شرط واحد، شرط لازم یہ ہے کہ اس میں سوائے اس مقصد کے کوئی مقصد شامل نہ ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ حدیث نبوی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا، حضور کوئی شخص جنگ میں جا رہا ہے مال غنیمت کی طلب میں، کوئی جاتا ہے حمیت کی وجہ سے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے کسی ایسے قبیلے کے خلاف جس سے اس کی پرانی خاندانی کوئی رقابت یا رنجش چلی آ رہی ہے، تو اب بڑے شوق سے جا رہے ہیں، اب ملے گا، آج موقع ملے گا۔ کوئی اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے جنگ کرتا ہے، کون ہے فی سبیل اللہ؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، صرف وہ شخص جو اس لیے جنگ کرے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، خلافت کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ اس کے سوا کوئی شے نیت میں آ گئی، اخلاص نیت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گی۔ اب اس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میں نے ایک حدیث پر قیاس کرتے ہوئے چند الفاظ وضع کیے ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے۔ نماز فرض عین ہے نا، اپنی مرضی سے پڑھیں، بغیر وضو پڑھیں، کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے کوئی لوازم ہیں، اس کے لیے طہارت ہے، وضو نہیں ہے تو تیمم ہے، اس کے اوقات ہیں، اس کا ایک نظام ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو نماز جیسے مجھے دیکھتے ہو میں پڑھتا ہوں۔ اسی پر قیاس کر لیجئے، جاہدوا فی سبیل اللہ کما رأیتمونی اجاہد، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نے جہاد کیا۔ اپنے من گھڑت انداز سے جہاد شروع کر دیے، اس کے شرائط اور لوازم کو ملحوظ ہی نہ رکھا، من مانی کر رہے ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اب اس جہاد کو میں 3 مرحلوں میں بیان کروں گا۔ پہلا پری ریکوزٹ، لازمی جو ایک شے ضروری ہے وہ ایمان ہے جو یقین کا درجہ حاصل کر لے۔ یہی وجہ ہے سورہ حجرات میں نے اس کی آیات بھی آپ کو سنائی تھی، آیت نمبر 14 میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے نبی، یہ بدو کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، اس غلط فہمی میں نہ رہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد آیت ہے نمبر 15، اگر اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے، اور کسی کے اسلام کو اللہ قبول بھی کر رہا ہے بغیر ایمان کے کہ ابھی دل میں داخل نہیں ہوا، تو منطقی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے پھر مومن کون ہے؟ اگلی آیت ہے جو میرے نزدیک موسٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے ایمان کی۔ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا،
واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں ایمان کے بعد اس لفظ کا اضافہ کیا گیا، اور اسلوبوں میں یہ بات اور جگہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہی بات سورہ صف میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ۔ معلوم ہوا کچھ اور ایمان درکار ہے، یہ ایمان جو تمہارے پاس ہے یہ کافی نہیں ہے، یہ زبانی اقرار والا ایمان ہے، یہ کلمہ شہادت ہے، یہ موروثی عقیدہ ہے، اس لیے مل گیا ہے کہ ماں باپ مسلمان تھے۔ یہ پونجی لے کر چلو گے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تم سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ پہلے ایمان کی تحصیل کرو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اور ایمان وہ جس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے نہ رہ گئے ہوں۔ ثم لم یرتابوا، لم کے ساتھ بڑی تاکید ہو جاتی ہے، ہرگز کوئی شک نہ رہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اب کریں جہاد وہ اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ۔ یہ ایمان کہاں ہے؟ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے چکتی ہے فغفوری۔ یہ پونجی قانونی ایمان اور اسلام کی پونجی لے کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قبر کس لی، آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ۔ دنیا کا خسارہ یہ کہ کچھ نہ کچھ جان اور مال کھپانا پڑے گا، اور آخرت کا خسارہ یہ کہ زیرو، اس لیے کہ اخلاص تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ اب اس حوالے سے ذرا نوٹ کیجئے، ایمانیات ثلاثہ ہمارے ہاں مشہور ہیں، ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، ایمان بالرسالت۔ ایمان باللہ یا توحید کے نتیجے میں چار چیزیں حاصل ہونی چاہیے اگر وہ حقیقتاً ایمان باللہ ہے۔ نمبر ایک، جہاد کا ہدف معین کرتا ہے یہ توحید کا نقطہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ۔ ہدف جہاد کا یہ ہو لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اور کوئی شے اس میں شامل نہ ہو۔ اخلاص۔ نمبر دو، تزکیہ۔ اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتے ہو، بڑا مبارک ارادہ ہے، پہلے اس جان کو پاک کر لو، ناپاک جان دے کر کیا لوگے؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب۔ ہمارا حال کیا ہے؟ قربانی کے لیے بکرا دینا، دیکھنا کہ سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دینے جا رہے ہیں، ساری کثافتیں، ساری خباثتیں، حب دنیا، حب مال، حب جاہ، ساری لعنتیں دل کے اندر لیے ہوئے، اس ناپاک جان کے دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ محمد رسول اللہ نے پہلے جانیں پاک کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پھر ان پاکیزہ جانوں کی قربانی پیش کی ہے۔ اے اللہ، یہ میری 15 برس کی کمائی ہے، یہ حاضر ہے۔ تزکیہ۔ اگر یہ تزکیہ ہوئے بغیر کہیں حکومت مل جائے مسلمان کو، سورہ محمد کی آیت سنا رہا ہوں، آیت نمبر 22، صلی اللہ علیہ وسلم، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ سورہ محمد، سورۃ القتال، غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہو رہی ہے۔
اے مسلمانوں، اگر آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرے بغیر کہیں حکومت مل گئی تو تم ہی ہوگے جو فساد پیدا کرو گے زمین میں، اپنے رحمی رشتے کاٹو گے، تمہیں بھٹیوں میں سے گزاریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سارا کھوٹ نکال کر باہر کر دیں گے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے پاک کر دیں گے۔ جب تک یہ نہیں ہے، حکومت مل جائے گی تو کیا کرو گے؟ روس چلا گیا تو کیا ہوا؟ پھر کس کی جنگ ہوئی آپس میں؟ لوگ پوچھتے ہیں جو اب مارے جا رہے ہیں وہ کس کھاتے میں؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جانوں کو پاک کرو، تزکیہ کرو، نیتوں کو پاک کرو، عقائد کو شرک کی ہر آمیزش سے پاک کرو، عمل کو بدعات سے، رسومات سے پاک کرو، معاش کو پاک کرو، معاشرت کو پاک کرو، اس کے بعد آؤ میدان میں۔ ناپاک جانیں لے کر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نمبر 3، یہی توحید، یہی ایمان باللہ ہے جو مسلمان کے اندر غیرت اور حمیت دینی کی آگ بھر دیتا ہے۔ میرا رب اور اس کی بات پامال، میرا اللہ اور اس کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا تھا؟ ایبدل الدین وانا حی، میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اور اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم جو یہ ہے، جو ہمارے دین میں مقام ہے، اس کو سن لیجئے۔ اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو علیہ السلام، فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، صدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرح عذاب ہلاکت نازل کر دو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ کسی کے ذاتی تقویٰ کے کیا انتہا ہے، ذاتی نیکی کا کیا عالم ہے، کسی کے زہد کی کیا سطح ہے، ذرا غور کیجئے۔ گواہی دینے والے جبرائیل ہیں، کوئی کرائے کے وکیل نہیں ہے اور کوئی پولیس کے ٹاؤٹ نہیں ہے۔ لم یعصک طرفۃ عین، قال فقال، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا۔ اس کو کسی نے ماں کی گالی دے دی تو پورے جسم کا خون چہرے میں آ گیا، کچھ کر نہ سکا ہو، کانپ تو گیا اپنی جگہ پر۔ اب میرے دین کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتا رہا اور لگا رہا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ انہی مسائل میں الجھاؤ۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے، جہری طور پر کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ 1.5 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد اصل مسئلہ یہ اٹھا، بیڑا یوں ہی تو غرق نہیں ہو گیا ہے۔ جس نے کہا تھا کیا اسے معلوم نہیں اختلافی مسئلہ ہے؟ الجھائے رکھو، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ چوتھی چیز، اگر یہ ایمان باللہ حقیقی پیدا ہو جائے گا تو توکل صرف اللہ پر، اسباب پر نہیں، وسائل پر نہیں۔
تفویض الامر الی اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اور راضی برضائے رب، اے اللہ میں نے اپنی جان کھپا دی، ابھی تیری مشیت میں نہیں ہے کوئی نتیجہ نکلنا، میں راضی ہوں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، تیری اپنی مشیت ہے۔ اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ جلیل القدر نبی، اللہ اکبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَكَانَ تَقِيًّا، اور ایک رقاصہ کی فرمائش پر گردن اڑا کر تشت میں رکھ کر سر پیش کر دیا گیا، نہ آسمان پھٹا نہ زمین شق ہوئی، اس کی بے نیازی ہے۔ ہم کون؟ اپنا فرض ادا کرنا ہے بس، توکل اس پر، تفویض الامر اس کو، اور اس کی رضا پر راضی۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ 4 چیزیں ہوں گی تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اور ابھی صرف ایمان باللہ کی بات ہوئی، اس کے بغیر کود جاؤ میدان میں، رام بھلی کرے گا۔ سیاسی جو ہیں لوگ اپنے حوصلہ مندیوں کا نشانہ بناتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنی لیڈریاں چمکانے کے لیے۔ جہاد فی سبیل اللہ اس ایمان کے بغیر نہیں ہے۔ نمبر 2، ایمان بالآخرہ، معاد سے جہاد کا کیا تعلق ہے؟ میرا اس وقت موضوع ایمان فی نفسہ ہی نہیں ہے، وہ علیحدہ موضوع ہے۔ جہاد سے کیا تعلق ہے؟ جہاد میں لگے گی جان، جہاد میں کھپے گا مال۔ کیوں کھپاؤں میں؟ پاگل ہوں میں؟ اگر یقین ہے کہ آخرت ہے، اگر یقین ہے کہ اصل زندگی وہی ہے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اگر یقین ہے کہ ایک کے کم سے کم 700 ملیں گے، تب میں بے وقوف ہوں اگر نہ لگاؤں۔ کون شخص ہے جو خود غرض نہیں ہے؟ جہاد بھی کرو، اپنے لیے کرو، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جہاد کر رہے ہو تو کوئی اللہ پر احسان نہ دھرنا۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اللہ پر، اس کے نبی پر کوئی احسان تمہارا نہیں ہے، کر رہے ہو اپنے لیے، اپنی عاقبت کے لیے۔ ایک لگا کر 700 ملتے ہوں، اور ابھی اس کے وَیُضَاعَفُ لِمَن یشاء۔ یہ تو ہمارے لیے حساب کتاب کے لیے کچھ بات بتا دی گئی ہے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ انفائنائٹ کا فائنائٹ کے ساتھ کیا نسبت کا معاملہ ہے؟ کہاں محدود، کہاں لا محدود؟ جتنا یقین ہوگا، جتنا یقین ہوگا۔ بڑی پیاری سی بات کیسے سمجھائی ہے حضور نے حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت غربا میں، اصحاب صفہ تو در پر بیٹھے ہوئے تھے، تقسیم ہو گیا۔ ایک شانے کا تھوڑا سا گوشت بچا کر رکھ لیا، حضور کو پسند تھا خاص طور پر، جسے ہم دستی کہتے ہیں۔ تشریف لائے، پوچھا ما بقی منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ عرض کیا ما بقی منہا الا کتفہا، نہیں کچھ نہیں بچا حضور، سب اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، بس ایک شانہ بچایا ہے۔ فرمایا بقی کلھا الا کتفہا، جو اللہ کی راہ میں دے دی گئی وہ بکری بچ گئی، جو ہم کھا لیں گے وہ کنزیوم ہو جائے گی، بچت وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ زمین و آسمان کا فرق، آخرت کا یقین، آخرت کا یقین ہو پھر تردد پیدا ہو جائے، آخرت کا یقین ہو اور تذبذب پیدا ہو جائے، مذبذبین بین ذالک۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. آخرت کا یقین، پھر دنیا کی طلب، تن من دھن اس کے لیے. جہاد فی سبیل اللہ بالنفس والمال، یہ بالنفس والمال کی ساری کوانٹیٹیو ریلیشن شپ جو ہے اور ریشو پروپورشن وہ ایمان بالآخرہ کے ساتھ. جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی انفاق نفس، بذل نفس، انفاق مال بڑھتا چلا جائے. تیسری چیز آئی ہے رسالت. جہاد کا کیا تعلق تھا رسالت کے ساتھ؟ میں نظریاتی بات اس وقت نہیں کر رہا ہوں، میں آج صرف کوئی بھی اصطلاح دوسری نہیں لانا چاہتا. لفظ انقلاب بھی آپ نے میری زبان سے آج نہیں سنا ہوگا. جہاد، رسالت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ جہاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ منظم جماعت نہ ہو. سم اطاعت، سنو اور مانو. اور جان لیجئے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں جو رسالت کی بنیاد پر سم اطاعت قائم ہوتی تھی اس سے زیادہ کوئی سم اطاعت ممکن نہیں. جب مان لیا یہ اللہ کے نبی ہیں، ما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، اب کوئی نافرمانی کا امکان ہے؟ اطاعت، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگی بات، جھوٹی نبوت نے قادیانیت کے اندر جتنا نظم پیدا کر دیا ہے اس کا تصور کیجئے. کوئی جماعت ہے اتنی منظم؟ جھوٹی نبوت. کسی ملنگ کا قصہ بیان ہوتا ہے کہ وہ بنا ہوا ملنگ تھا. اب اس کے جو نذرانے پیش ہو رہے ہیں، دودھ جلیبی پیش ہو رہی ہے، جو آؤ بھگت ہو رہی ہے، اس نے سوچا جس چیز کے سوانگ میں یہ کچھ ہے اس کی حقیقت میں کیا ہوگا، اور زندگی بدل گئی. جس شے کے ڈھونگ میں، سوانگ میں، جھوٹ میں یہ نظم ہے جو آج بھی موجود ہے قادیانیوں کا. سیٹلائٹ پر ان کے خطبے نشر ہو رہے ہیں. اس میں ٹھیک ہے عالمی طاقتوں کی پشت بنائی بھی ہے، لیکن عالمی طاقتیں بھی گھوڑے کو دیکھ کر اس کے اوپر داؤ لگاتی ہیں. آپ ریس میں جا کر پوری طرح دیکھ لیتے ہیں گھوڑا کون سا جیتے گا، تب اس پر داؤ لگاتے ہیں. اللہ بچائے آپ کو بھی اور مجھے بھی. ایک مثال دی ہے آپ کو. ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، پہلے تو میں اس نظم کی اہمیت کے لیے مثال دے دوں. غزوہ احد میں کیا غلطی ہوئی تھی صحابہ سے؟ کوئی کفر کیا تھا؟ شرک کیا تھا؟ میری تحقیق یہ ہے کہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی، تعویل کر لی تھی کہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ یہاں سے نہ ہٹنا، تو الفاظ چونکہ یہ تھے کہ چاہے تم دیکھو کہ ہم سب کے سب ہلاک ہو گئے اور ہمارے گوشت کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی مت ہٹنا. تعویل کر لی گئی کہ وہ شکست کی حالت میں تھی، یہ تو فتح ہو گئی. لیکن لوکل کمانڈر، اصول یہی ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی امیری فقد عصانی. لوکل کمانڈر کہہ رہا مت ہلو. 50 میں سے 35 چلے گئے، فتح شکست میں بدل گئی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. اسی سے سمجھ لیجئے. اور افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کا اصل سبب کیا تھا؟ 7 گروپ، کوئی کسی کی سننے والا نہیں.
ہر ایک کی چودراہٹ، بلکہ ایک شخص سے بیعت کر کے توڑ دی، اس کا کفارہ ہے، اس کی سزا ہے۔ سزا پانے کے بعد انشاءاللہ قربانیاں بھی رنگ لائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن صحابہ کو اگر حضور اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی تو اور کون ہوگا جو اپنے آپ کو مستثنیٰ سمجھے کہ ہمیں سزا نہ دی جائے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تو اب اس سمع و طاعت کی بنیاد کیا ہوگی؟ سمع و طاعت تو ایسی اگر نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا جہاد۔ جہاد فساد میں بدل جائے گا، ساری قربانیاں رائیگاں چلی جائیں گی۔ ایک امیر کی اطاعت اگر نہیں ہے ساری محنتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کیسے ہو، کس دلیل سے ہو، کس نص کی بنیاد پر ہو۔ اور نوٹ کر لیجئے، اس کا بدل دینا محمد الرسول اللہ کا فرض منصبی تھا۔ اگر کوئی شے ضروری ہے اور اب اس کے لیے جو چیز اس وقت تھی معمول بہی وہ آئندہ نہیں رہے گی تو اس کا بدل دینا فرض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ حکمت ہے کہ حضور انسٹیٹیوشن آف بیعت دے کر گئے۔ ایک شخص کو ٹھوک بجا کر دیکھ لو، سیرت و کردار کا امتحان کر لو اپنی امکان بھر، اس کے فہم اور فراست کو بھی جانچ لو۔ اگر دل ٹھک جائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ صرف ایک فرق ہوگا، رسول کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم دیں گے ماننا پڑے گا۔ اب اطاعت ہوگی فی المعروف، کتاب و سنت کے دائرے کے اندر، باقی کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو وہ حدیثیں سنائی تھی 3۔ حضرت حارث اشعری فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں اللہ امرنی بہن، میں خود نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے جو پہنچا رہا ہوں۔ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس موضوع پر میری ایک تقریر انگریزی میں 2 گھنٹے کی شکاگو میں کر کے آیا تھا، جس کا ویڈیو آڈیو موجود ہے۔ The importance and the nature and the basis of organization in Islam with special reference to the institution of Bay'ah۔ اس کی تلخیص اور اردو ترجمہ جو ہے میثاق میں شائع ہو چکا ہے۔ اسی حدیث پر ساری گفتگو ہے۔ پھر میں نے آپ کو شعر سنایا جو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر پڑھ رہے تھے غزوہ احزاب میں، جبکہ پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کئی وقت کا فاقہ تھا، مدینے کی پتھریلی زمین، اس میں خندق کھودنے کا حکم مل گیا تھا، پھاوڑے اور کدالیں چل رہی تھیں، اور زبان پر الفاظ تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان۔ اور اس بیعت کے لیے جو الفاظ ہیں متفق علیہ، عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعت، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علینا، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، وعلی لا ننازع الامر اہلہ، جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، تعاون کریں گے، ان کا بھی حکم مانیں گے، وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، اپنی رائے ضرور پیش کر دیں گے۔ یہ بیعت ہے۔
ایک لفظ کا اضافہ کر کے ہم نے تنظیم اسلامی میں اسی حدیث کو اختیار کیا ہے، علی السمع والطاعۃ فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر یہ کوئی آغا خانی جماعت نہیں ہے کہ جس کا سربراہ جس چیز حرام کو چاہے حلال کر دے، حلال کو چاہے حرام کر دے۔ حلت و حرمت ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحلیل و تحریم تکمیل کو پا چکی۔ اس دائرے کے اندر نظم جماعت قائم کرو۔ یہ میں نے ایمانیات ثلاثہ کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی مرحلے میں جبکہ یہ جہاد چل رہا ہو، ایک اضافی چیز ہوگی، جب تک طاقت کافی نہیں ہے تم پر کیچڑ اچھالا جائے، تم پر چھینٹے اڑائے جائیں، تمہارا استہزاء کیا جائے، تم پر فقرے چست کیے جائیں، تمہیں پاگل کہا جائے، تمہیں مجنون کہا جائے، تمہیں شاعر کہا جائے، تمہیں جو چاہے کہا جائے، تمہیں مارا جائے، پیٹا جائے، لیکن یہ کہ تم صبر محض، نو ریٹیلیشن، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، اس سے بڑی درویشی کیا ہوگی؟ مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، پتھراؤ ہو رہا ہو تو پھول پیش کرو، ادفع باللتی ہی احسن، تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اس سے بڑا تربیت کا پروگرام کوئی نہیں۔ ڈسپلن، اجازت نہیں ہے محمد رسول اللہ کی۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح ٹارچر کی جا رہی ہے، خون کھول رہا ہوگا صحابہ کرام کا، وہ بزدل نہیں تھے، وہ بے غیرت نہیں تھے، معاذ اللہ، نہیں، اجازت نہیں۔ خود حضور گزر رہے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور مکی صورتوں میں سے کتنی ہیں ابتدائی جو ختم ہوتی ہے خود حضور سے، فاصبر واصبر وما صبرک الا باللہ واصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا ولربک فاصبر، صبر۔ البتہ دوسرا مرحلہ آتا ہے طاقت کا استعمال، بس یہ ہے اصل بات سمجھنے کی۔ یہ ساری تمہید ہے، بڑا سادہ سے شعر اقبال کا ہے، بڑا گہرا۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ میں نے کہا جان کو پاک بھی کرو اور جان بناؤ بھی۔ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، اعدوا لهم ما استطعتم، تیاری کرو، طاقت بناؤ، نفری بڑھاؤ، تربیت گہری کرو، تزکیہ اور کرو، صبر کرو۔ دو اشعار ہیں علامہ اقبال کے، میں حیران ہوتا ہوں یہ شخص کہاں کہاں پہنچتا تھا۔ پہلے شعر میں تو جو بھی بہرحال ایک قلندری کا انداز ہے، جس طرح اللہ سے اپنا مکالمہ بیان کر رہے ہیں۔ گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد، اللہ نے مجھ سے پوچھا یہ میری دنیا تمہیں کچھ اچھی لگی کہ نہیں، تمہارے ساتھ سازگار ہے یا نہیں، تمہیں کوئی بھلی لگی کہ نہیں۔ گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد، گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پسند۔ گفتند کے برہم زن، فرمایا توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس کو، زمانہ بات تو نہ سازد تو با زمانہ ستیز، نظام درست نہیں تو توڑو اسے۔ گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد، گفتم کے نمی سازد، گفتند کے برہمزن،
لیکن یہ برہمزن ہوگا کیسے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. پہلا مرحلہ ہے درویشی کا، دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، خوشامد بھی ہے، جھڑکیاں بھی کھا رہے ہیں پھر بھی بات پیش کر رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں پھر بھی اپنی بات بیان کر رہے ہیں. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خودرا بر سلطنت جم زن. جب تیار ہو جاؤ، تکڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو. ٹکراؤ، تصادم. میٹھے میٹھے واز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. ایک وقت آیا درویشی ختم ہو گئی. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. مسلمانوں تمہارے بند ہاتھ کھول دیے گئے ہیں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آگے بڑھو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو. مرحلے مرحلے کی بات ہے، وہ مرحلہ اور تھا. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خودرا بر سلطنت جم زن. یہ جو سلطنت جم، اس کو نظام سمجھیے، نظام جیسے کہ بادشاہت کا نظام، امپیریلزم کا نظام، عوامی حاکمیت کا نظام، سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام، جو نظام بھی ہے اسلام کے سوا طاغوت ہے. دے مارو اپنے آپ کو اس پر. لیکن یہ دے مارنا دو طریقے پر ممکن ہے. ایک طریقہ ہے دو طرفہ جنگ. آج کا نظام ہوگا تو اسے ہم کہیں گے مسلح بغاوت. اور حضور کے زمانے میں وہ قتال تھا، چیلنج. یہ دو طرفہ جنگ تھی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ قتال دو طرفہ ہے، قتل کر بھی رہے ہیں، قتل ہو بھی رہے. بدر میں ان کے 70 مارے گئے، ادھر سے 14 شہید ہو گئے، احد میں 70 شہید ہو گئے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دو طرفہ جنگ ہے. سیرت النبی میں دو طرفہ جنگ ملتی ہے. اور نوٹ کر لیجئے، یہ دو طرفہ جنگ جیسے کل بھی ایک مقرر نے کہا تھا جائز ہے. فساق و فجار کے خلاف مسلمان ہو چاہے تلوار اٹھانا، طاقت کا استعمال کرنا جائز ہے، اگرچہ اس کی اپنی شرائط ہے. طاقت اتنی فراہم ہو چکی ہو کہ کم سے کم بظاہر احوال کامیابی یقینی نظر آئے. ایسا نہیں کہ 200-400 آدمی جمع کیا اور ٹکرا دیا. قوم ہے 12 کروڑ کی اور 200-400 آدمی کھڑے ہو گئے اور نکل کھڑے ہوئے جھنڈے لے کر. اس کا تو جو نتیجہ نکلنا ہے وہ سب کے سامنے آئی گئے. کوئی ریشیو پروپورشن تو ہونی چاہیے. صحابہ سے بھی کہا گیا تھا تو 1 اور 10 کا معاملہ کہا گیا تھا، اور پھر صحابہ ہی کے دور میں کہہ دیا گیا تھا 1 اور 2 کا معاملہ بھی. اب الان فیکم ضعفا، کوئی نسبت و تناسب. لیکن یہ جان لیجئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے 100% درست ہے. فساق و فجار اور ظالم اور غاصب مسلمان حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت جائز. البتہ آج کے دور میں وہ فیزیبل نہیں رہی. یہ ہے نقطہ سمجھنے کا کہ جہاں اختلاف ہو گیا ہے حالات کا. حضور کے زمانے میں ادھر کافر ادھر مسلم، یہاں ادھر بھی مسلم ادھر بھی مسلم. حسنی مبارک بھی مسلم، اخوان والے بھی مسلم. حافظ الاسد بھی مسلم، اور حما کے وہ مسلمان باشندے بھی مسلمان تھے جن کو اڑا کر رکھ دیا تھا. ایک تو یہ تبدیلی ہے. دوسری تبدیلی، حضور کے زمانے میں کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں تھی جزیرہ نما عرب میں، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی.
ٹرینڈ آرمیز نہیں تھیں. ادھر بھی والنٹیئر، ادھر بھی والنٹیئر. ادھر 313 والنٹیئر تھے، ادھر 1000 والنٹیئر تھے وہ بھی والنٹیئر، یہ بھی والنٹیئر. ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں. چلیے 2 اور 100 کی نسبت ہو جائے، لیکن یہ کہ 1 اور 100 کی بھی ہو جائے. نوعیت وہی ہے، کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے، کوالٹیٹیو نہیں ہے. ادھر 100 گھوڑے، ادھر 1 گھوڑا یا 2 گھوڑے. یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے. حفیظ جالندھری کا شعر مجھے یاد آ گیا. 2 گھوڑے بمقابلہ 100 کے، 70 اونٹ بمقابلہ 1000 کے. اور آج جو بھی نظام قائم ہے اس کو پروٹیکشن حکومت کی ہے. وہی جاگیردار بیٹھا ہوگا حکومت میں، سرمایہ دار بیٹھے ہوں گے حکومت میں. وہ اس شاخ کو کاٹنے دیں گے جس پر ان کا بسیرا ہے. اور ان کے ڈسپوزل پر فوج بھی ہے، ان کے ڈسپوزل پر ایئر فورس بھی ہے، ان کے ڈسپوزل پر ساری پولیس بھی ہے اور پیراملٹری فورسز بھی ہے، سب کچھ ہے. یہ ہے وہ مشکل جس کا حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جان لیجئے، جانے دیے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. لیکن جانے دینا ایک 2 طرفہ جنگ میں ممکن ہے، ایک یک طرفہ جنگ میں ممکن ہے. اور یک طرفہ جنگ کیا ہے؟ منظم پرامن احتجاجی تحریک جو نان کوآپریشن سے شروع ہو. چاہے یہ گاندھی کا لفظ تھا، نان وائلنٹ نان کوآپریشن، اور اس کی انتہا ہوگی سول ڈس اوبیڈینس، جس کا نام ہمارے ہاں پچھلے دنوں لیا تھا اور لیتے ہی پھر دبک گئے. آسان کام نہیں ہے سول ڈس اوبیڈینس. ٹیکس نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، اور سارے تھوکے ہوئے چاٹ لیے. اس لیے کہ پہلے تیار کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. ٹیکس نہیں دو گے گولیاں چلیں گی. تیار ہیں؟ لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ یک طرفہ جنگ، اپنی جان دینے کے لیے تیار، دوسرے کی جان نہ لی جائے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ نیشنل آرمیز حکومت کے حکم سے کچھ لوگوں کو تو قتل کریں گی لازماً، لیکن مسلسل اینڈ لیس میسیکر وہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نیشنل آرمیز ہیں. انہیں معلوم ہے ہمارے اپنے بھانجے بھتیجے سامنے موجود ہیں. بھٹو صاحب نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، ثابت ہوا وہ تو مضبوط نہیں نکلی. 2 بریگیڈیئرز نے انکار کر دیا لاہور میں، we are not going to shoot anymore, go and have some political settlement. ہم کوئی آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے، ہم کوئی قابض فوج تو نہیں ہے. جنرل ڈائر نے اگر مار دیے ہو 5000 ایک دن میں، اس کا کیا دکھ ہے؟ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو مر جائے، اسے کیا دکھ؟ لیکن جرنیل، اسی لیے یہی ہونے والا تھا. ایران میں اسلحہ تو ختم نہیں ہو گیا تھا شاہ کا. دی بگیسٹ آرسنل ان ایشیا، اس لیے کہ آپ روس کو نکال دیجئے. روس جو ہے ایشین پاور نہیں تھی، وہ یورپین پاور ہے. پورے ایشیا میں کسی ملک کے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا جتنا کہ شہنشاہ ایران کے پاس تھا. ساوک کے بھیڑیے اس کے پاس تھے. کیوں بھاگا؟ نہتے لوگوں نے بھگایا ہے. جانے دینے کے لیے تیار تھے اور دی ہیں جانے. آکوپیشن آرمیز کے خلاف گوریلا وار کام کر سکتی ہے، لیکن نیشنل آرمیز کے خلاف نہیں. اگر آپ فوج کو ماریں گے تو فوج اور مارے گی اور مارے گی. اب وہ بدلے میں مارے گی. فوجیوں میں بھی دوستیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ آپ نے ان کے کسی دوست کو مار دیا، اب وہ جو بدلہ لے گا آپ سے، اب وہ صرف بھٹو کے حکم سے نہیں گولی چلائے گا، اب وہ اپنے جذبے کے تحت چلائے گا. اگر صرف حکومت کے جذبے سے، حکومت کے حکم سے چلا رہا تھا تو ایک وقت میں آ کر وہ صاف کہہ دے گا نو مور. اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے. صرف ایک ہے جگہ جہاں میں نے جہاد میں اس مرحلے میں اجتہاد کیا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ وہ حرام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جائز ہے. اگر حالات اس کے لیے سازگار ہوں، ٹیرین ایسا ہو،
اب میدان پڑے ہوئے ہیں پنجاب کے اور یہاں کوئی گوریلا وار ہو سکتی؟ کسی کا دماغ خراب ہوا؟ لیکن یہ کہ کوئی پہاڑی علاقے ہو، جو بھی ہو سکے، حرام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ مراحل طے ہو چکے ہوں اور اتنی طاقت فراہم ہو چکی ہے تو جواز ہے۔ البتہ یہ دوسرا راستہ جو ہے یہ ہے کہ اس میں آپ کو کسی کو مارنا ہی نہیں ہے، کوئی چنتا ہی نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار تو اور چاہیے کیا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور چاہیے کیا آپ کو؟ فہو المطلوب۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں، جان دے دی تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ بہرحال یہ ہے آخری مرحلہ، اور اس کے لیے جو عنوان ہے کتاب و سنت کا، میں نے چونکہ یہاں ضرورت محسوس کی تو جدید اصطلاح استعمال کی ہے، ڈسپلنڈ پیسفل ایجیٹیشن، اسٹارٹنگ فرام نان وائلنٹ نان کوآپریشن۔ نہیں پہنیں گے کپڑا انگریز کا بنایا ہوا، چرخہ کاٹیں گے، کپڑا بنائیں گے، دن میں تارے نظر آ گئے، یہ کپڑا بنا بنا کے کہاں تک کتنا سٹور کریں گے، کہاں جائے گا؟ یہ پوری برطانوی معیشت ہل کر رہ گئی صرف چرخے سے، چرخہ کاٹیں گے، سودیشی، ہل گئی حکومت۔ چیلنج کیا ہے تو جائیں گے جی ہم، پرماتما نے سمندر کے اندر نمک بنا رکھا ہے، ہم نمک سمندر، پرماتما کا سمندر ہے، وہاں سے نمک لینے جا رہے ہیں، ہم نے کسی کو کچھ کہا نہیں ہے، لیکن برٹش انڈیا کی ٹیکسیشن پالیسی کو چیلنج کر دیا آپ نے۔ لاٹھیاں برسی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد زخمی ہوئے ہیں، کھائی ہیں لاٹھیاں۔ بہرحال اس کے لیے شرعی اصطلاح کیا ہے؟ نہی عن المنکر، جس کے لیے کہ 3 درجے 2 حدیثوں میں قائم کیے گئے۔ ایک حدیث تو بہت مشہور ہے، من رأى منکم منکرا، ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر بدی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، تو اس کا فرض ہے طاقت سے روکے۔ اگر طاقت نہ رکھتا ہو یا ابھی طاقت کے حصول کے مرحلے میں ہو تو زبان سے تو روکے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے شدید نفرت رکھے، وذالک اضعف الایمان۔ اگر یہ نفرت رہے گی تو شاید کل ہمت بھی ہو جائے، اور اگر نفرت بھی ختم ہو گئی تو وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ نفرت بھی بڑی قیمتی شے ہے، بدی سے نفرت تو رہے، سٹارٹنگ کیپٹل یہی ہے۔ کل شاید ہمت ہو جائے کہ بات کہہ ہی دو، گونگے شیطان نہ بنے رہو، آگے ہمت ہو جائے، طاقت ہو جائے، طاقت سے روکو۔ لیکن دوسری حدیث جو اس معاملے میں زیادہ فیصلہ کن ہے، زیادہ اپلیکیبل ہے، بدقسمتی سے وہ ہمارے ہاں عام نہیں ہوئی۔ راوی بھی عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ الا کان لہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے بھی اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں بھیجا، اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ صحابی ہوتے ہی تھے، 2 ہوں، 4 ہوں، 20 ہوں، 15 ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے چلیے 11 حواری، 12 حواری، جو بھی تھے نا۔ وہ حواری یا اصحاب کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، اس کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر امتداد زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے۔
یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے۔ عشق رسول کا ڈنکا بج رہا ہے اور اتباع رسول نام کو نہیں۔ یفعلون ما لا یؤمرون، یقولون ما لا یفعلون، کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ملا۔ بدعات، طوفان ہے بدعات کا۔ عشق رسول کے لیے آخر کو جلوس ہونے چاہیے نا۔ صحابہ کو تو تھا ہی نہیں عشق رسول۔ نوٹ کر لیجئے الفاظ، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ اب سنیے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے ہاتھ سے، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، آخری درجہ پھر وہی ہے، دل سے جہاد کرے، نفرت رکھے، وہ بھی مومن ہے۔ وما وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ یہ نہی عن المنکر ہوگا اس عوامی ایجیٹیشن کے لیے عنوان۔ جب تک طاقت کافی نہیں، صرف باللسان کریں گے، خدا کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے لیے چھوڑو، خدا کے لیے نواز شریف توبہ کرو اللہ کی جناب میں کہ تم نے شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ خدا کے لیے توبہ کرو کہ تم نے 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے بھی کتاب و سنت کی بالا دستی، ایک ہی قدم تو رہ گیا تھا، قرارداد مقاصد آ گئی تھی، ایک ہی دفعہ چاہیے تھی، اور جو میں نے کہا 3 دفعات، ایک دفعہ چاہیے تھی، ٹوٹل بالا دستی کتاب و سنت کی، اور وعدہ کیا کہ ہاں یہ ترمیم آئے گی، لیکن وہ وقت نہیں آیا۔ ہاتھ جوڑیے اخبار والوں کے پاس جا، خدا کے لیے اس بے حیائی کے اڈوں کو بند کرو۔ لیکن یہ کب تک ہوگا؟ جب تک طاقت نہیں ہے۔ جب طاقت ہوگی نہیں ہونے دیں گے۔ چلاؤ گولیاں ہم پر، مارو ہمیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لیکن ہوگا طاقت حاصل کرنے کے بعد، جیسے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے مکے میں کہہ دیا یہ بت کچھ نہیں ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ کسی بت کو توڑا نہیں، ہاتھ نہیں استعمال کیا، زبان۔ اسی کعبے کا طواف کرتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اسی صحن کعبہ میں نماز پڑھتے رہے جہاں دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت۔ لیکن دعوت، تربیت، تزکیہ، ایمان، تنظیم کرنے کے بعد طاقت فراہم کی، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، پھر ائمت الکفر سے جنگ لی، خود مول لی۔ یہ میری کتاب پڑھیے تو معلوم ہوگا، یہ جنگ حضور پر ٹھونسی نہیں گئی تھی، حضور نے خود لی۔ اور جب طاقت کے ساتھ فتح مند ہو کر داخل ہوئے ہیں تو جاء الحق و زہق الباطل، پہلا کام یہ کیا کہ ہر بت کو توڑ دیا۔ ورنہ سن 7 ہجری تک عمرہ قضا کے لیے جب گئے ہیں، کیا کسی بت کو توڑا؟ مکے والے تو چھوڑ کے جا چکے تھے، پہاڑوں پر چڑھ چکے تھے، بڑا سنہری موقع تھا، سب کو توڑ کے تہس نہس کر کے رکھ دیتے۔ نہیں، یہ پروسیس ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے اسوہ حسنہ۔ بہرحال اس آخری مرحلے کے بعد اور کوئی امکان نہیں، یا تخت یا تختہ۔ تخت مل جائے تب بھی کامیابی، اور تختہ ہو تب بھی کامیابی۔ بنا کردند خوش رسم بخاک و خون غلطی دند، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين۔
کامیاب ہو گئے تو تم بھی مانو گے کہ بہت بڑی ہمارے لیے خوش بختی ہے، اور ہم تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں، جانے دے دیں، تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ بہرحال یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لوازم اور مراحل۔ دین آئے گا تو صرف اس راستے سے آئے گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، چالوں سے، ہڑتالوں سے، جب تک کہ ایشوز معین نہ ہو منکر کے خلاف، اور منکر کے خلاف آنے والے میدان میں وہ نہ ہو جو اپنے آپ کو منکرات میں ملوث کیے ہوئے ہوں، خود پاک ہو کر آئیں۔ اب اس کو اور اختصار آپ کو چاہیے تو میں ایک اور انداز سے بھی بیان کر دوں۔ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنی ہے، پہلے اپنی ذات پر قائم کیجئے۔ یہ جسم آپ کی ایک مملکت ہے، آپ اس پر خلیفۃ اللہ ہیں، آپ اپنے جسم پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کیجئے۔ اور یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ نمبر 2، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، وہی لفظ خلافت، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے جس میں خلافت عطا کی، ہمارے راستے میں لگا دو۔ جان دی ہے لگا دو، مال دیا ہے لگا دو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ جو کل ہمارے ایک مقرر نے بہت صحیح آیت پڑھی تھی، یہی سورہ حدید ہے جو ختم ہوتی ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اب سورہ صف کی جو آخری آیت میں نے پڑھی تھی اس پر اپنی بات ختم کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کے مددگار بنو۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ اب یہ دو نسبتیں ہو گئیں، ذرا فرق سمجھ لیجئے۔ اللہ کی نصرت اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، حکومت اس کی قائم کرنی ہے۔ ایران کے بادشاہ طہماسپ نے فوج دی تھی ہمایوں کو، تو مددگار تھا ہمایوں کا کہ نہیں جس نے آ کر دوبارہ حکومت دلوا دی؟ اللہ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہے، تم اس کی حکومت دوبارہ قائم کرو گے، اس کے مددگار ہو۔ اس کے خلاف بغاوت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، بغاوت ہے۔ بغاوت کو فروغ کرنے میں جانے دے دو، تم اللہ کے مددگار ہوگے۔ لیکن اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، من انصاری اللہ، یہ نصرت ہوتی ہے کسی کے ساتھ ہو کر۔ اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو، کسی کے معاون و ناصر بنو۔ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ اور یہی الفاظ ہے جس پر وہ سورہ حدید کی آیت ختم ہوئی ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو غیب میں ہونے کے باوجود اس کی بھی مدد کرتے ہیں، اس کے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، میں تو چل رہا ہوں، کون ہے جو میرے ساتھ آتا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم حاضر ہیں اللہ کی مدد کے لیے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بہت اہم ہے یہ ٹکڑا، اب وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ پولرائزیشن جسے کہتے ہیں، جب تک دعوت کی مدھانی پوری طریقے سے چاٹی کو بلو نہ دے،
مکھن علیحدہ اور چھاچھ علیحدہ نہ ہو جائے، اس وقت تک طاقت کا استعمال غلط ہے۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے بنی اسرائیل، ایک وہ کہ جو ایمان لائے اور ایک وہ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ پھر ذرا طویل تاریخی دور کو یہاں سمو لیا گیا ہے، آخری نتیجہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ فوری طور پر کامیابی نہیں ہو گئی تھی حواریین کو، بڑی پرسیکیوشن، بڑا تشدد ہوا ہے، بڑی محنتیں کی ہیں، بالآخر عیسیٰ کے نام لیوا آج ان کے محافظ ہیں، الا بحبل من الناس وحبل من اللہ۔ اگر آج اسرائیل قائم ہے تو عیسائیوں کی وجہ سے قائم ہے، اپنے بل پر قائم نہیں۔ بہرحال اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ من انصاری الی اللہ،